السلام علیکم آل آف یو۔ آج ہم دیکھیں گے سعادت حسن منٹو۔ منٹو ایک بہت ہی کامیاب افسانہ نگار تسلیم کیے گئے ہیں۔ پریم چند کے بعد افسانہ نگاروں کی جو نسل سامنے آئی ہے اس میں وہ ممتاز مقام رکھتے ہیں۔ وہ قلم برداشتہ لکھتے تھے۔ منٹو کا خود کا کہنا ہے کہ میں افسانہ نہیں لکھتا، افسانہ مجھے لکھتا ہے۔ ان کے ایک پرستار جگدیش چندر وردھن کے الفاظ میں ان کی رگوں میں کوئی خون نہیں، روشنائی رواں دوا ہے۔ وہ افسانہ لکھنے کے اہتمام نہیں کرتے تھے بلکہ افسانہ ان پر نازل ہوتا تھا۔ ان کا پہلا افسانہ تماشا 1935 میں شائع ہوا۔ اس کا موضوع جلیان والا باغ کا حادثہ ہے۔ 1937 میں وہ فلمی دنیا سے وابستہ ہو گئے۔ 1938 میں نیا قانون شائع ہوا۔ 1940 میں ان کے افسانوں کا مجموعہ منٹو کے افسانے شائع ہوا۔ انہوں نے کل 300 افسانے لکھے اور ان کے درجنوں مجموعے شائع ہوئے۔ ٹوبا ٹیک سنگھ ان کا شاہکار افسانہ ہے۔ افسانوں کے مجموعے خالی بوتلیں، خالی ڈبے، سیاہ حاشیے، نمرود کی خدائی، ٹھنڈا گوشت، یزید، چخت، گوشت، سڑک کے کنارے، دھواں، لذت سنگ وغیرہ ہے۔ فکر و خیال کے اعتبار سے منٹو ترقی پسند تحریک سے وابستہ تھے اور حقیقت نگاری کا فریضہ ادا کیا۔ انہوں نے اس طبقے کی تصویر کشی کی ہے جن کو نفرت کی نگاہ سے دیکھا جاتا رہا۔ انہوں نے ہر طبقے اور ہر طرح کے انسانوں کی زندگی کو بہت قریب سے دیکھا ہے اور ان کی ذہنی الجھنوں کو سمجھ کر انہیں اپنے افسانوں میں جگہ دی۔ ایک بدنام افسانہ نگار کی حیثیت سے منٹو نے بہت شہرت پائی اور جنسی موضوعات پر انہوں نے بہت ہی بے باکی سے قلم اٹھایا۔ ان کی زبان بے باک اور لہجہ تیکھا اور طنز آمیز ہوتا ہے۔ منٹو پریم چند کی طرح دیہات کے رومان پرور فضا کے بجائے بورونق شہروں سے اپنے پلاٹ کی تشکیل کرتے ہیں۔ وہ سیدھی باتوں پر اکتفا نہیں کرتے، وہ ہمیشہ کچروی کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ ان کی نظر خوبی نہیں بلکہ خامیوں پر رکتی ہے۔ وہ اپنے افسانوں میں نیک اور ایماندار لوگوں کو جگہ نہیں دیتے۔ وہ خود لکھتے ہیں، چکی پیسنے والی عورت جو دن بھر کام کرتی ہے اور رات کو اطمینان سے سو جاتی ہے میرے افسانوں کی ہیروئن نہیں ہو سکتی۔ میری ہیروئن چکلے کی ایک رنڈی ہو سکتی ہے جو رات کو جاگتی ہے اور دن کو سونے میں کبھی کبھی یہ ڈراؤنا خواب دیکھ کر اٹھ بیٹھتی ہے کہ بڑھاپا اس کے دروازے پر دستک دینے آیا ہے۔ ان کے اوپر فحش نگاری کے جرم میں مقدمے چلے اور انہیں عریہ نگار کہا گیا، لیکن منٹو کہتے ہیں کہ میں غلاظت کو چھپاتا نہیں بلکہ اسے صاف کرتا ہوں۔ ٹھنڈا گوشت، کالی شلوار، معزل، میرا نام رادھا اس قسم کے افسانے ہیں۔ انہیں دنیا کی بدصورتی سے صدمہ پہنچتا ہے۔ وہ اسے سدھارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ دنیا کو کھلی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور سوسائٹی کی تصویر اتارتے ہیں، اور جو چیز عریہ ہے وہ اسے یوں دکھا دیتے ہیں۔ منٹو خود ہی لکھتے ہیں، زمانے کے جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، اگر آپ اس سے ناواقف ہے تو میرے افسانے پڑھیے۔ اگر ان افسانوں کو برداشت نہیں کر سکتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ زمانہ ناقابل برداشت ہے۔ مجھ میں جو برائیاں ہے وہ اسی عہد کی برائیاں ہے، میری تحریر میں کوئی نقص نہیں۔ منٹو کا فن بھی بہت اہم ہے۔ انہیں فنی لوازمات برتنے میں بہت مہارت حاصل ہے۔ ان کے فن ان کی موضوعات سے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں۔ وہ ایک اچھے فنکار ہے۔ اچھے افسانے کے لیے ضروری ہے کہ اس میں واقعات کا تانا بانا
بکھرانا ہو، بات میں طوالت نہ ہو اور مرکزی خیال ایک رہے۔ منٹو ان سب کے ماہر ہے۔ وہ مختصر اشاروں سے جذبات نگاری کا حق ادا کر دیتے ہیں۔ وہ پوشیدہ پہلوؤں کو نمایاں کرتے ہیں اور ذہنی کیفیات کا افسانوں میں جائزہ لیتے ہیں۔ کرداروں کی زبان پر اکثر گالی گلوچ بھی ہوتی ہے۔ وہ معاشرے کے اخلاقی دیوالیہ پن کا جائزہ لیتے ہیں۔ ان کے کرداروں کی دنیا زندگی کی تلخ حقائق کی دنیا ہے۔ وہ اپنی روش پر پوری طرح مطمئن ہیں۔ ان کے نزدیک آرٹ اور انسانیت دونوں کی صحیح خدمت یہی تھی کہ حقائق کو احیا کر کے لوگوں کے سامنے رکھ دیا جائے۔ ممتاز قریشی کے خیال کے مطابق منٹو ایک فطری فنکار ہے۔ ان کے یہاں انسانی ہمدردی کا جذبہ اور مظلوم کی حمایت کا جوش ٹھاٹے مارتا نظر آتا ہے۔ ٹوبا ٹیک سنگھ ان کا ایک شاہکار افسانہ ہے۔ اس افسانے میں اس نے بر صغیر کی تقسیم اور دونوں ملکوں کی آبادی کے ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر ہونے پر گہرا طنز کیا ہے۔ ان کے پاس معمولی باتوں کے اظہار کے لیے ایک غیر معمولی انداز موجود ہے۔ انہیں اپنے فن اور اپنی عظمت کا احساس تھا۔ اپنے مرنے کے کچھ دن پہلے انہوں نے اپنی قبر کا کتبہ اس طرح لکھا تھا کہ یہاں سعادت حسن منٹو دفن ہے۔ اس کے سینے میں افسانہ نگاری کے سارے اسرار و رموز دفن ہیں۔ اب بھی من و مٹی کے نیچے سوچ رہا ہے کہ وہ بڑا افسانہ نگار ہے یا خدا۔ افسانہ ان کی گٹی میں پڑا تھا۔ بنا کسی غور و فکر کے ساری فنی خوبیاں ان افسانوں میں ابھر آتی ہے۔ ان کے افسانے پڑھنے والے کے ذہن پر ایک خاصی کیفیت طاری ہو جاتی ہے اور کردار ذہن میں سما جاتے ہیں۔ جیسے ان کے افسانے ہتک میں سگندھی کا کردار باپو گوپی ناتھ، محمد بھائی ساہی، ممی شاردا معزل ان کے لافانی کردار ہے اور ہر کردار میں خامی ہونے کے باوجود ہمیں ان سے ہمدردی ہے۔ منٹو کے فن میں ہی منٹو کی عظمت کا راز پوشیدہ ہے۔ تو آج ہم نے دیکھا منٹو کی افسانہ نگاری کے بارے میں مختصر معلومات۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔